गाड़ी कच्ची सड़क पर झटके खाती आगे बढ़ रही थी। हारिस ने खिड़की के बाहर झांका तो सामने एक पुरानी हवेली नजर आ रही थी। यही वो हवेली है? आलिया ने धीमी आवाज़ में पूछा। हारिस ने हाँ में सर हिलाया। छतन वाली हवेली, गांव वाले जिसका नाम लेते हुए भी कांपते हैं। हारिस के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी, जैसे वो गांव वालों की बुज़दिली का मजाक उड़ा रहा हो। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। ड्राइवर, जो गांव का रहने वाला था, इन दोनों को घूरते हुए बोला, साहब जी, मेरा मशवरा है कि रात होने से पहले ही वापस चले जाइए। वहाँ अंधेरा होते ही साए निकल आते हैं। वहाँ जाना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हारिस ने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए आलिया की तरफ देखा। आलिया के चेहरे से खौफ नज़र आ रहा था, मगर हारिस की आंखों में एक चमक उभरी। हम सहाफ़ी हैं, हमें हकीकत जाननी है। सिर्फ ड्रानी कहानियाँ सुनकर पीछे हट जाना हमारा काम नहीं है। ड्राइवर ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी वापस मोड़ ली। वो दोनों सामान लेकर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। कदमों के नीचे पत्तों की सरसराहट और हवा की सनसनाहट माहौल को और पुरसरार बना रही थी। हवेली के करीब जाते ही एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। हवेली बहुत खौफनाक थी। आलिया ने दबे लफ्ज़ों में कहा, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। अजीब सी बू आ रही है, जैसे सड़ी हुई लाशें हों। हारिस ने रिकॉर्डर ऑन किया। यही सब रिकॉर्ड करना है। लोग कहते हैं यहाँ एक जिन्नाती औरत का साया रहता है जो रोज़ रात को रोती है। हमें मालूम करना है कि हकीकत क्या है। वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुए। दरवाज़े की कड़कने की आवाज़ ने पूरे सहन को लर्ज़ा दिया। अंदर का मंज़र और भी हौलनाक था। छत से झूलते जाले, ज़मीन पर बिखरा सामान। एक कोने में उल्लू की खौफनाक आवाज़ गूंजी तो आलिया ने डर से हारिस का बाजू ज़ोर से पकड़ लिया। ये आवाज़ कैसी थी? उल्लू होगा, हारिस ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन इसने आलिया को जाहिर नहीं होने दिया। शाम ढलने लगी तो अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हर कमरे में भरने लगा। हवेली जैसे अपने अंदर सांस ले रही थी। अचानक एक झोंका आया और कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। आलिया चीख पड़ी। हारिस ने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नहीं खोल सका, जैसे कोई उसे अंदर से रोक रहा हो। अचानक सहन के बीचों बीच किसी औरत की मध्यम सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई धीमी आवाज़ में रो रहा हो। आलिया के होंठ कँपा गए। हारिस की नज़र गर्दिश करती रही। आवाज़ करीब भी थी और दूर भी। वो रिकॉर्डर हाथ में थाम कर आगे बढ़ा और तभी ऊपर की मंजिल की खिड़की पर साया नज़र आया। लंबे बाल, सफ़ेद लिबास और सुर्ख आँखें जो अंधेरे में चमक रही थी। आलिया की चीख ने सन्नाटे को तोड़ डाला। आलिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, वो देखो हारिस। हारिस ने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, बस हवा के झोंके से पर्दे हिल रहे थे। ये तुम्हारा वहम था आलिया, हारिस ने कहा, लेकिन आवाज़ इसके दिल की घबराहट छुपा ना सकी। आलिया ने कहा, मैंने देखा, इसकी आंखें सुर्ख थी, वो हमें देख रहा था। उसी वक्त एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ गिरी हो। हारिस ने हिम्मत दिखाई और आलिया को लेकर आवाज़ की जानिब बढ़ा। अचानक हारिस के कदम रुक गए। ज़मीन पर एक टूटा हुआ कदीम आईना पड़ा था। इस पर मिट्टी जमी थी, पर धुंधली सी परछाइयाँ नज़र आ रही थीं। आलिया ने कहा, ये आईना खुद क्यों हिल रहा है? वाकई, बग़ैर किसी हवा के झोंके के आईने के टुकड़े लर्ज़ा रहे थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे छुआ हो। हारिस झुककर देखने लगा।
اور اسے ایسا لگا جیسے آئینے میں ان دونوں کا عکس نہیں بلکہ کسی تیسرے کے وجود کا عکس ہے۔ ایک دھندلا سا چہرہ، لمبے بال اور کھلے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ۔ حارث پیچھے ہٹا تو آئینے کے ٹکڑے خود حرکت کرتے ہوئے ایک ساتھ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ عالیہ اب رونے کے قریب تھی۔ حارث، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم سچائی جانے بغیر نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھتے رہے تو ایک پرانی سیڑھی اوپر کی جانب جاتی نظر آئی۔ ہر بار پیر رکھنے پر سیڑھی ہلکی سی چرچراتی، جیسے کسی کی چیخ ویرانوں میں سنائی دے رہی ہو۔ اوپر پہنچ کر ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک صندوق رکھا ہوا تھا، اس پر زنگ لگا تھا اور اس کے اوپر عجیب و غریب نشانات بنے تھے۔ عالیہ نے کہا، یہ نشانات کیا ہیں؟ حارث نے جیب سے ایک نوٹ بک نکالی۔ یہ طلسمی علامات ہیں، شاید بندش کی۔ لگتا ہے اس صندوق کے اندر کچھ ایسا ہے جسے قید رکھا گیا ہے۔ حارث کے آگے بڑھ کر اس صندوق پر پڑے تالے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ عالیہ نے گھبرا کر کہا، خدا کے لیے اسے مت کھولو، لیکن حارث جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قفل توڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد تالا زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ صندوق کے کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ ہر سایہ مختلف صورت اختیار کر رہا تھا، کوئی لمبے قد کا، کوئی معصوم بچے کی صورت میں، کوئی عورت کے روپ میں، اور پھر کمرہ عورت کی بھیانک ہنسی میں گونج اٹھا۔ تم نے میری نیند کیوں توڑی؟ آواز ایسی تھی جیسے کانٹوں پر چل کر آ رہی ہو۔ عالیہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ حارث کے ہاتھ سے نوٹ بک گر گئی۔ کھڑکی کے باہر سے اچانک چلتے چراغ نمودار ہوئے۔ وہ چراغ ہوا میں کمرے کے گرد گھومنے لگے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب ہمیں ختم کر دیں گے حارث۔ حارث کی زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ سامنے صندوق کے اندر ایک دھندلا سا وجود ابھر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیواروں پر خون سے لکھی تحریریں نمایاں ہونے لگیں۔ یہاں خون بہایا گیا ہے اور اب ہر آنے والا اس خون کا مقروض ہے۔ صندوق سے ابھرنے والا سایہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ ایک عورت سفید لباس میں لپٹی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ، اس کی ہتھیلیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور چہرے پر ایسی دہشت طاری تھی کہ عالیہ کی چیخ نکل گئی۔ یہ کون ہے؟ اس عورت نے کمرے کو دہلا دینے والی آواز میں کہا، میں وہ ہوں جس کا لہو اس فرش پر بہایا گیا۔ میں وہ ہوں جو انصاف مانگنے آئی تھی مگر ظلم کا شکار ہوئی۔ اب یہ حویلی میری ہے۔ کمرہ لرزنے لگا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ حارث نے سنبھلنے کی کوشش کی اور ریکارڈر کو سامنے کر کے کہا، تم کون تھی؟ تمہیں کس نے قتل کیا؟ سایہ مسکرایا، نواب کی بیٹی نسرین، وہی جس نے محبت کا جرم کیا اور پھر اس کمرے میں میرے وجود کو ختم کر دیا گیا۔ عالیہ کے آنسو نکل آئے۔ اسی لمحے دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں پر ایک اور جملہ ابھرا، جو اندر آیا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں گیا۔ عالیہ سہم کر حارث سے لپٹ گئی۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ حارث کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا، ہمیں ہمت رکھنی ہوگی۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے زنجیروں کی جھنکار سنائی دی، جیسے کسی نے لوہے کی بھاری زنجیر گھسیٹی ہو۔ دونوں کی نظریں وہاں جا کر ٹھہریں۔ اندھیرے میں ایک لمبی سی پرچھائی حرکت کرتی نظر آئی۔ وہ وجود انسان جیسا تھا مگر اس کا قد دیوار سے اوپر تھا۔ یہ جن ہے، عالیہ کانپتے ہوئے بولی۔ پرچھائی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی۔
اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین تھر تھراتی، اس کے منہ سے عجیب گڑگڑاہٹ نکل رہی تھی، جیسے سینکڑوں سانپ ایک ساتھ پھنکار رہے ہوں۔ حارث نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ پرچھائی قریب آ رہی تھی۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، حارث نے کہا اور کھڑکی کی طرف لپکا۔ کھڑکی ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کے باہر عجیب سا دھواں چھایا ہوا تھا۔ دھوئیں میں سرخ چنگاریاں جھلک رہی تھیں، جیسے آگ جل رہی ہو۔ عالیہ نے چیختے ہوئے کہا، ہم اس میں کود نہیں سکتے۔ پرچھائی اب ان کے بالکل قریب تھی۔ اس نے اپنا بازو اٹھایا اور یکدم سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب روشنی واپس آئی تو حارث اور عالیہ خود کو کمرے میں نہیں بلکہ حویلی کے ایک تنگ تہ خانے میں کھڑا پایا۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دیواروں پر پرانے پنجرے میں ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالیہ کی سانس رکنے لگی۔ ہم کہاں آ گئے؟ پھر ایک مدھم آواز گونجی، جیسے کوئی قریب ہی سرگوشی کر رہا ہو۔ یہاں سے باہر نکلنے والوں نے کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھی۔ تہ خانے کی فضا گھٹن سے بھری ہوئی تھی۔ حارث نے ادھر ادھر دیکھا۔ دیواروں پر زنگ آلود زنجیریں لٹک رہی تھیں اور نیچے بوسیدہ پنجرے رکھے تھے۔ ہر پنجرے میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ عالیہ نے کہا، یہ سب انسانوں کی ہڈیاں ہیں۔ حارث نے کہا، یہاں ضرور قیدی رکھے جاتے تھے، شاید نواب کے دشمن یا شاید وہ لوگ جن پر آصف نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی لمحے ایک زوردار جھونکا آیا اور سارے پنجرے زوردار ہلنے لگے۔ ایسا لگا جیسے ان میں قید روحیں جاگ اٹھی ہوں۔ کمرے کے اندھیرے میں سسکیاں گونجنے لگیں۔